کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. معزز ناظرین السلام علیکم. ہم قائم ٹی وی کے جو ایک ابھی ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس سے دنیا بھر کے ناظرین اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ ویژن 2050 مکتبہ اہل بیت، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ 2050 تک ہم اپنی قوم کو کہاں لے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کہاں کس بہتر جگہ پہ پہنچانے کے لیے اپنی تگودات کرنی چاہیے. اس کے لیے دنیا بھر کے جو ازداری کے مراکز ہیں، چاہے وہ امریکہ کینیڈا کے حوالے سے سینٹرز ہوں یا پاکستان انڈیا کے حوالے سے امام بارگاہیں ہوں، ان کو قوم کو 2050 میں کسی بہتر حالت میں کسی بہتر پوزیشن پہ ایک اچھی جگہ دیکھنے کے لیے کیا ایفرٹ کی جا رہی ہے اور ہمیں کس طرح سے مزید بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے. کیونکہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے بیرونی جو سورسز ہیں وہ ہمیں تباہ کرنے کی حد الامکان ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں. ظاہر میڈیا کا دور ہے، اس میڈیا کے دور میں سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے ہم دفاعی پوزیشن جو دفاع کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے سینٹرز اور امام بارگاہوں کے ذریعے اور ہمارے جو تھوڑا تھنکرز ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ اس میں آگے بڑھ کے کام کریں. ہمارا مین ویژن یہی ہے کہ ہم 2050 میں اپنی قوم کے بچوں اور نوجوانوں کو عقیدے اور دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے ایک بلند سطح پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ویژن ہے، ہماری خواہش ہے. اور اس کا سلسلہ ہم نے گزشتہ رمضان سے شروع کیا کہ ہم ایجوکیشنل کچھ سرگرمیاں کریں گے، کچھ اویئرنیس کے پروگرام چلائیں گے، کچھ موٹیویشن کے سلسلہ شروع کریں گے. تو یہ قائم ٹی وی سے الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے، مسلسل ہم کر رہے ہیں. یہی ہماری طرف سے ازداری کی خدمت ہے، یہی ہماری طرف سے جناب سید اور معصومین کی بارگاہ میں تحفہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو بہتر طریقے سے مکتبہ اہل بیت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ مضبوط عقیدے کے ساتھ قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے کی پہلی کڑی جو کہ ہمیں دنیا بھر کے آزاد خانوں میں جانا ہے، ہم نے کہ ہم پہلے اپنے گھر سے ابتدا کرتے ہیں. تو ہمارے درمیان ٹورنٹو سے ایجیکس سے دعا سینٹر کے منتظمین موجود ہیں. دعا سینٹر بہت خوبصورت ادارہ، بہت اچھا نام. اور اس کی ابتدا کب ہوئی اور کس طرح سے ہوئی، کیوں سوچا گیا ایجیکس میں امام بارگاہ قائم کرنے کے لیے، یہ سب سوالات کی طرف ہم چلتے ہیں. ہمارے درمیان جناب سید جمیل احسن صاحب تشریف رکھتے ہیں اور میر لیاقت تالپور صاحب. تو یہ جو دعا سینٹر کے حوالے سے بنیادی سوال ہے، میں چاہوں گا کہ میر لیاقت تالپور صاحب دعا سینٹر کے بارے میں مختصراً تعارف کرائیں اور آگے ہم پھر فردر ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ عباس بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد مومن مومنات. مولانا مدد. دعا سینٹر ہم نے مطلب ایک بنیاد ایک سلسلہ شروع کیا تھا، بچوں کے ویکلی پروگرام کی طرح ایک سلسلہ شروع کیا، اس سوچ کے ساتھ کہ آتے ہوئے سالوں میں بڑھتی ہوئی کمیونٹی کی ضروریات میں اہم ترین ضرورت ایک کمیونٹی نیٹ ورک، اور ہم لوگ جو ایک ایسا گروپ ہے جو کہ محبت اہل بیت سے کنیکٹڈ ہے. ہماری آنے والی نسلوں کو اس نسبت سے کنیکٹڈ رہنا چاہیے. اور گزرے سالوں میں وہ چھوٹا سا پروگرام 6 سال کے اندر میں ایک امام بارگاہ کی صورت اختیار کر گیا ماشاءاللہ. اور دسمبر 2018 میں ہم نے ایک باقاعدہ امام بارگاہ بنا، اور 1 سال میں ہی ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جگہ بھی کم رہے گی. اور آنے والے سالوں میں اور اس بڑھتی ہوئی کمیونٹی کی وجہ سے تو انشاءاللہ ود دا سپورٹ آف مومنین. لیاقت بھائی، لیاقت تالپور صاحب، یہ عزاخانہ یہ جگہ آپ کی اپنی ہے؟ جی نہیں، یہ کمیونٹی کی ہے.
تو جب اپنی سے مطلب پرچیزڈ ہے؟ نہیں، ملکیت کمیونٹی کی ہے یا رینٹ پہ لے رکھی ہے آپ؟ یہ دعا سینٹر کی ملکیت ہے. گڈ، جی آگے. جی ہاں. تو یہ ہماری ٹیم پوری بنی جو ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، ایک ٹیم بنی اور ماشاءاللہ اس نے پورا ورک کیا اور کمیونٹی نے ہمارا ساتھ دیا. تو اس طرح سے یہ 2018 میں ایک چرچ جو سیل پہ آیا ہم نے لے لیا. یہ کتنے اور رقبے پر ہے لیاقت صاحب؟ جی کتنے رقبے پر ہے؟ یہ دو کانڈو یونٹ ہیں، تقریباً 2000 اسکوائر فیٹ پہ ہے. 2000 اسکوائر فیٹ. جی ہاں. تو اس میں جو ہمیں 590,000 میں ملا تھا، اور ماشاءاللہ تقریباً 375 مارگیج رہ گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ پورا کمیونٹی نے پے کیا ہے، ہمیں اور کسی ادارے نہ کسی نے ہیلپ نہیں کیا، کمیونٹی نے خود ہی جنریٹ کیا یہ فنڈز، اور ابھی بھی وہ لوگ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس سے بھی بڑی جگہ کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. پینڈیمک نے اس اسٹرگل میں کو دشوار بنایا، مگر انشاءاللہ بہت جلد ہم کامیاب ہو گئے بڑی جگہ لینے میں. انشاءاللہ. یہ بہت سے خیالات آپ نے ظاہر کی کہ ابھی 2000 اسکوائر فٹ پہ ہے اور آپ اس کو مزید بہتر کرنے کی طرف جائیں گے. اس 2000 اسکوائر فٹ میں آپ نے کیا کیا ایکٹیویٹیز رکھی ہیں؟ سوری بتائیے دوبارہ میں. مردانہ حصہ کتنا ہے؟ زنانہ کوئی خواتین کے لیے بھی حصہ ہے یا بچوں کے لیے، یا کوئی لائبریری آپ کی، کس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، اس کو 1000 اسکوائر میں ہم ایکولی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھار جو ہے صرف جینٹس کے پروگرام میں تھے تو ہمارے پاس وہ بیچ میں وال ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو جیسے عید نماز ہو گئی تو اس میں ہم وہ ہٹا دیتے ہیں، یا لیڈیز کے کوئی جشن ہیں یا مجالس ہیں تو وہ پھر ہٹا دے دو، تو پھر کمیونٹی کے زیادہ لوگ آتے. لیکن جیسے پینڈیمک میں لمیٹڈ تھا 50% کی جیسے جو ہے گنجائش تھی اس میں، تو اس میں ہم لوگ 2 مجالس کرتے تھے، ایک مین کی ختم ہو جائے پھر لیڈیز کی شروع ہو جاتی تھی، کہ جس میں زیادہ سے زیادہ مومنین اور مومنات کو اس میں شامل ہونے کا موقع ملے. ماشاءاللہ. جمیل صاحب، آپ سے سوال ہے کہ جو ایجیکس اچھا خاصا بڑا ٹاؤن ہے، اس میں کچھ آپ کے پاس ظاہر نیٹ ورکنگ آپ کی ہے، آپ کے تعلقات ہیں آپ لوگوں کے، تو کتنے مومنین محب اہل بیت وہاں قیام پذیر ہیں؟ کیا اندازہ ایک اندازہ؟ السلام علیکم یا علی مدد نیر بھائی، شکریہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس سوال کا جواب ذرا مشکل اس لحاظ سے ہے کہ پچھلے چند سالوں میں مستقل انفلکس رہا ہے ٹورانٹو اور اس ایریا سے جہاں کے قیمتیں گھروں کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اب یہ جو نہ صرف ایجیکس بلکہ اس سے آگے وڈبی، آشوا، بومنول، کرٹس، یہ تمام جگہوں پہ اب مومنین بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جیسے میر صاحب نے بتایا کہ یہ ہم نے جو امام بارگاہ بنایا وہ اسی نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے بنایا کہ جو ایسٹ اینڈ میں لوگ آ رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو ہم کیٹر کر سکیں. آپ کے اندازے کے لیے صرف میں یہ بتا دوں کہ اس وقت صرف جو پہلا عشرہ محرم کا ہوتا ہے اس میں خواتین کی کوئی 15 سے 20 عشرے ہو رہے ہوتے ہیں. پہلے عشرے میں 15 سے 20 مجالس، 10 سے 12 مجالس دن میں ہو رہی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے اپنے ممبرز تقریباً 120 گھرانے تو ہمارے ممبرز ہیں اس سینٹر کے. اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ کے پاس 120 ممبرز ہیں، 120 گھرانے فیملیز ہیں. اور اس میں with every passing day اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ یہاں موو ہو رہے ہیں. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ ایسٹ اینڈ کو بھی اپروچ کر سکیں. اور یہ جو آپ نے جو ویژن 2050 کا ذکر کیا، یہ اس وقت ہماری سوچ تو نہیں تھی، مگر یہ بالکل اس کے ساتھ ان لائن ہے کہ آپ یہی ادارے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی قوم کو نہیں، اس میں آپ نے جو ہے کچھ نیٹ ورکنگ کی ہے، کوئی ڈیٹا جمع کیا ہے کہ آشوا، ایجیکس یا اطراف کی جو آپ کے علاقے ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی نیٹ ورکنگ میں ساری ڈیٹیل ہو کہ کتنی فیملیز یہاں آباد ہیں
اور آپ اس میں فیملیز میں کتنے ممبر ہیں, کچھ ایسے نیٹ فارمل ورک بنایا ہے یا کمپیوٹرائز آپ نے کوئی ڈیٹا فیڈ کیا ہے اپنے پاس؟ ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے میں نے بتایا وہ صرف ہمارے اپنے ممبرس کا ہے. ہم نے کوئی ایسی اسٹڈی یا کوئی فارمل اسٹڈی نہیں کی یہ جیسے جس سے کہ یہ ہم کاؤنٹ کر سکیں کہ کتنی فیملیز یہاں رہتی ہیں اور یہاں کتنے لوگ موو ہوئے ہیں, مگر اس کا اندازہ ہم جو ہماری اٹینڈنس رہی اس سے کر سکتے ہیں. جیسے میر صاحب نے کہا کہ 2018 میں کے بعد جو پہلا محرم آیا ہے اس میں ہمارا سینٹر جو ہے وہ فل بھرا ہوا تھا باہر دروازے تک, اور تقریباً 400 کے قریب لوگ جو نارملی 100 150 پونے 200 کی اس میں کیپیسٹی ہے تو اتنے لوگ موجود تھے. مگر جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم نے کوئی نیٹ ورکنگ کوئی کیلکولیشن ایسٹیمیشن یا جس کو کہتے ہیں سروے کیا ہے اگر کوئی یہاں کتنی فیملیز موجود ہیں, تو ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس ایسی ریسورسز موجود نہیں ہیں کہ ہم یہ کر سکیں. مگر بہرحال ہماری آؤٹ ریچ اس طرح سے ہے کہ ہمارے فیس بک پیجز ہیں, ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیں. اس وقت ہمارے پاس 2 واٹس ایپ گروپ ہیں جن کے اندر تقریباً 300 کے قریب افراد جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں, which can be an indicator but of course it's not a right statistics. نہیں بھائی, وہ جو 300 ممبران ہے ظاہر ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں 300 ممبران کا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے اپنے سراؤنڈنگ یا بارگاہ کے قریب رہنے والی شخصیات ہی ہیں. اس میں آپ کے ممبران میں پاکستان کے بھی لوگ شامل ہیں, مساکا کے بھی, برامپٹن کے بھی. میں ایکچوئل یہ کیونکہ ہمیں جو فیڈ بیک ہے کہ ایجیکس اور آشفا میں ایک بڑی تعداد ہے مومنین کی, تو ابھی تک آپ نے نہیں کیا, تو آپ ضرورت نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, ایک ڈیٹا ہمیں جمع کرنا چاہیے جس میں ہمارے پاس یہ پتا ہو کہ نیر عباس کی فیملی یہاں رہتی ہے, اس مکان میں رہتی ہے, ان کے 5 ممبر ہیں, اس میں 3 بچے ہیں ان کے. اس طرح کوئی ڈیٹا آپ لوگوں نے کبھی اس حوالے سے غور کیا یا آئندہ کوئی پلان ہے اس پہ کرنے کا؟ نہیں, ایسا ہم نے کیا کچھ نہیں. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی اسٹیٹسٹکس جمع نہیں کیے ہیں. ظاہر ہے ہماری اپنی ریسورسز بھی اس میں موجود ہیں, پرائیویسی کی کنسرن بھی موجود ہے, ہر آدمی انفارمیشن نہیں دینا چاہتا. مگر بہرحال یہ ایک اچھا آئیڈیا, وی کین ورک آن دیٹ اینڈ سی کہ اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں فور شیور. مگر اس وقت ایسی کوئی صورت ایسے کوئی ہم نے نہ اسٹڈی کی ہے, اور موجودہ صورتحال جو کووڈ کی ہے اس کے اندر ہمارے پاس اس وقت ایسی ریسورسز بھی موجود نہیں ہیں, کیونکہ دس ول بی اے بگ اسٹڈی where a lot of people will be involved, but it is a good idea for sure. And I'm sure بہت سارے طریقے ہیں جو بھائی آپ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ آپ ایک گزارش دعا سینٹر کی طرف سے ڈال سکتے ہیں کہ جو یہاں اطراف میں رہتے ہیں مومنین, ان سے گزارش ہے کہ اپنی ہمیں کچھ وقت دیں, ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, پھر بات کر کے آپ پورا ڈیٹا اپنے پاس جمع کریں تاکہ آپ کے پاس ڈیٹیل آ جائے کہ آپ کے پاس چھوٹے بچے کتنے ہیں, درمیانی عمر کے بچے کتنے ہیں, بڑی عمر کے بچے کتنے ہیں, کتنی بیٹیاں ہیں, کتنے بیٹے ہیں, اور اس میں بزرگ کتنے ہیں. یہ ہمارے ریویژن 2050 کے اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے. جی جی, کہ آپ کے پاس جو آپ نے رجسٹریشن کرائی تھی تو کتنے ڈائریکٹر ہیں آپ کے پاس؟ ہم لوگ 6 ڈائریکٹر ہیں. 6 ڈائریکٹر ہیں, ماشاءاللہ. سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ جیسے میں میڈیکل گریجویٹ ہوں, ڈاکٹر ہوں پاکستان سے, لیکن آئی ڈو الٹرا ساؤنڈ سے ہے. اور جمیل صاحب جو ہے آپ کے نوجوان ہیں آپ کے ڈائریکٹر میں؟ جی نوجوان تو نہیں ہے, سب لوگ مڈل ایجڈ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بچوں کو لانے کے لیے ہی یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ ہمارے والنٹیئر تو ہیں, لیکن ابھی ڈائریکٹر کے لیے ہماری کچھ جو کانسٹیٹیوشن میں کنڈیشنز ہیں اس پہ ابھی وہ ان کو ٹائم لگے گا آنے میں. تو اس میں ان فیوچر آپ نے کیا سوچا ہے کہ اس پہ کیا کیا آپ نوجوانوں کے اٹریکشن کے لیے, اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ اس کے لیے جمیل آپ کو بتائیں گے کہ آگے بچوں کے لیے کیا پروگرام کریں. نیر بھائی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیولی ان پلیس ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے تھے, مگر پینڈیمک کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں سیٹ بیک ہوا ان ٹرمز آف پرسنل, ان ٹرمز آف واٹ وی کوڈ اچیو. تو سب سے پہلے تو جو ہمارا پروگرام ہے جس کے لیے ہمارے پاس کورس مٹیریل اور انفارمیشن ساری چیزیں موجود تھیں. We wanted to start from a small madrasa for young kid.
چھوٹے بچوں سے ہم شروع کرنا چاہتے تھے اور آہستہ آہستہ ان کو ڈیولپ کر کے جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا تو ہمارا پلان اس میں یہ تھا کہ ہم یہ سنڈے اسکول ہو گئے یا سیٹرڈے، اور اس میں ہمارا پلان یہ تھا کہ اگر if we have a positive response from our community، لوگ زیادہ آتے ہیں تو then we'll move into different schools کی بلڈنگس کا رینٹل کر کے، یا یہاں پہ بورڈ کی بلڈنگ ہے جس کو ہم رینٹ کر کے مختلف لیولز پہ کلاسز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس there are resources here، ہمارے پاس کچھ خواتین اور کچھ حضرات ایسے ہیں جو تدریس کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، جو انہوں نے گزشتہ دوسرے سنڈے اسکولز میں تعلیم دی ہوئی بھی ہے۔ تو یہ ہمارا پلان ہے، انشاءاللہ اس پہ بہت جلد عمل ہوگا۔ things are in place، it's just a matter we are waiting for the COVID situation to go away، کیونکہ آپ جانتے ہیں چھوٹے بچے ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، تو اس وقت ان کو گیدر کرنے میں ایک قدغن ہے۔ تو ہم جیسے ہی اس سے باہر نکلیں گے یقیناً یہ مدرسہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جو مین جو آپ یوتھ کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ پلان ہم نے ابھی بنایا ہے۔ 2022 میں ہمارے پاس یقیناً یہ پروگرام لانچ ہو جائے گا، جس میں ہم تھرسڈیز کو جو تھرسڈے کی دعاؤں کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک سیشن رکھیں گے فار ایڈلٹس، ایون ینگ ایڈلٹس، اور جس میں کہ ہم شروع کریں گے اصول دین اور جو جتنی بھی عقائد ہیں ان کے اوپر مختلف علماء سے، چاہے وہ جی ٹی اے کے علماء ہوں، چاہے ہمیں باہر سے ریسورسز حاصل کرنے پڑیں۔ ایوری تھرسڈے وی ول ہیو اے پروگرام جہاں پہ کہ ہم فار ایگزامپل توحید کے اوپر 3 یا 4 تقریر ہوگی، اینڈ دین وی وانٹ ٹو میک اٹ انٹریکٹیو، سو ہم اس کے اندر یہ بھی کریں گے کہ لوگ وہاں موجود بھی ہوں، یا ہمیں انٹرنیٹ پہ سوال، واٹس ایپ پہ یا مختلف صورتوں میں سوال بھیج سکیں، ہم ان کے جواب بھی لے سکیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ ایک دفعہ ہم اصول دین اور فروع دین سے نکل پہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم جنرل ڈسکشنز میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پلان ہے ان پروگرامز کا، جس سے ہم یوتھ، ینگر ایڈلٹس اور ہم جیسے لوگ جو زیادہ نہیں جانتے مذہب کے بارے میں، ہمارا بھی یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک پلان ہے، اور لانگ ٹرم میں ہمارا پلان جو ہے وہ ایسٹ اینڈ میں انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے اور پنجتن کے ساتھ رہتا ہے، تو ہم انشاءاللہ یہاں ایک اسکول بھی شروع کرنا چاہتے ہیں جو اسلامک اسٹڈیز اور ریگولر اسٹڈیز کے بیس پہ ہو، دونوں چیزیں اس میں موجود ہوں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس میں ہم ینگر ایڈلٹس، یوتھ اور بچوں کے لیے ہمارے پلانس ہیں۔ پلانس کافی عرصے سے ہیں، انشاءاللہ جس طرح ہی یہ سچویشن تھوڑی سی پینڈیمک کی کلیئر ہوتی ہے، we will put them into action، اور یہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی تک آپ نے ظاہر جو کاوش کی ہے 2018 سے اور ابھی ہم 2022 میں اس مختصر وقفے میں آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز میں مومنین کو طرف رجوع کیا ہے، مائل کیا ہے۔ نوجوانوں کے اٹریکشن کے لیے آپ لوگوں نے کیا طریقہ کار اپنایا کہ نوجوان آپ کی امام بارگاہ میں آئے، عزا خانے میں بیٹھے؟ کیونکہ ابھی ہم ایک جنرلی سب طرف صورتحال یہی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہمارے 40+ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اور خوشی سے اور عقیدے کے ساتھ امام بارگاہ آتے ہیں۔ یہ اس سے کم جو بچے ہیں ہمارے پاس 20 سے 25 سے 40 کے درمیان جو نوجوان ہیں، اور 25 سے چھوٹے 18 سے 25 کے بچے، اور پھر ظاہر ان سے چھوٹے بچوں کی بات نہیں کروں گا میں کیونکہ وہ تو اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے لیے اپنی طرف لانے کے لیے کوئی کوشش کی ہے، کوئی کام کیا ہے، کوئی ایسی عمل کیا ہے کہ جس سے وہ اٹریکشن ہو ان کو اور وہ آپ کی امام بارگاہ آئیں؟ جی نیر بھائی، ہم نے یہ کیا یہ ہے کہ تمام جو پروگرام، جشن ہوں چاہے مجالس ہوں، تمام پروگرامز میں ہم ان بچوں میں سے جو پڑھنے والے، چاہے وہ جی ٹی اے میں دوسری جگہوں سے ہیں، چاہے ایجیکس اور درہم کے لوکل بچے ہوں، ہم نے ان کو انکلوڈ رکھا ہے۔ سو اگر آپ کوئی بھی دعا سینٹر کے جشن کی ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ شروع جو ہوتا ہے وہ بچوں سے ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے وہ پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے 4 ساتھیوں کو بتائے گا کہ آج میرا پروگرام ہے، اس کو دیکھو۔ بچوں کے بھی پروگرام کیے ہیں جب، اور جی میں بتا رہا ہوں،
اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ ہم نے اپنے سارے پروگرامز کو آن لائن رکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کی جس ایج کا آپ گروپ کا ذکر کر رہے ہیں یہ زیادہ تر مطلب یہ امام بارگاہ آنے سے زیادہ انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پروگرامز کو انٹرنیٹ پہ نہ ڈالیں تاکہ ان تک نہ پہنچے. اس کے علاوہ کنٹینیوسلی ہر جو تاریخ ہوتی ہے ولادت کی، امپورٹنٹ تاریخ ہیں، رمضان کے پروگرامز ہیں، ان میں ہم نے یوتھ اور بچوں کے لیے الگ پروگرامز کیے ہیں. اس کووڈ کے زمانے میں ہم نے کہوٹ پہ ڈفرینٹ پروگرامز کیے، ہم نے کوئزز کیے بچوں کی ہم نے نعت اور قصیدوں کا کمپٹیشنز رکھے ہیں، تقریروں کے کمپٹیشنز رکھے ہیں. تو یہ پروگرام آلموسٹ ایوری منتھ اور ایوری ادر منتھ تھرو آؤٹ دس پیریڈ یہ پروگرام چلتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے ایک الگ گروپ ہے والنٹیئرس کا جو یہ پروگرام ترتیب دیتا ہے. جب پاسبل ہوا ہے اور ہوتا ہے تو سینٹر میں فزیکل موجودگی ہوتی ہے بچوں کی اور ان کے پیرنٹس کی، اور اگر نہیں تو پھر یہ پروگرام آن لائن ہوتا ہے. اور آن لائن کرنے میں ہم نے مختلف چیزیں سوچی. ہم نے کہوٹ ایک پروگرام ہے، وہ تھوڑا سا انٹریکٹیو ہے، بچوں کو تصویریں نظر آتی ہیں، وہ اس کے بیس پہ سوال کے جواب دیتے ہیں. تو اس طرح ہم نے یوتھ کو ینگر یوتھ کو انوالو کرنے کی کوشش کی اور پروگرامز ان کے لیے کرتے رہیں. اور جہاں تک بات ہے ہمارے سینٹر میں انوالومنٹ کی، جب ہمارے پروگرامز فلی ان پرسن ہو رہے تھے تو ہمارے پاس ایک بڑا والنٹیئرس کا جو ایک بڑا ہمارا پروپورشن تھا وہ یوتھ تھا. اور جو اٹینڈنس تھے، جو مومنین آ رہے تھے، اس میں بھی ہمارے پاس اللہ کے شکر سے یوتھ موجود تھے. ہم نے ایز سچ جتنے بھی علماء ہمارے پاس آئے ہیں وہ ہم نے ان سے اسی موضوع پہ ڈسکشن کیا ہے کہ وہ بچوں کی کے لحاظ سے بھی تقریر کریں. اور مختلف علماء آتے رہے ہیں، باہر سے بھی آئے ہیں، علی رضا رضوی صاحب آئے ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب آئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر شہبہ آتے رہے ہیں، ان سے خاص ہماری ریکویسٹ رہی ہے. اور انشاءاللہ ان سے بھی ہماری بات یہ ہے کہ آنے والے محرم میں ہم صرف انگلش میں یوتھ کے لیے، بچوں کے لیے ایک خمسہ ارینج کریں گے تاکہ وہ ٹوٹل انگلش پروگرام ہوگا تاکہ اس میں بچے اور یوتھ اور ینگر ایڈلٹ شریک ہو سکیں. آئی تھنک لینگویج ایک ایسی بیریئر ہے جو آپ نے ذکر کیا 20 اور 18 سے کم کے بچوں کے لیے. تو ہم اپنی جو میڈیم ہے اس میں انگلش کو بڑھانے جا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی ہم کیٹر کر سکیں. تو یہ جو جتنے آپ نے ایونٹ کیے ہیں اس میں آپ کو بچوں اور نوجوانوں کی طرف سے کتنے پرسنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ لوگوں نے رسپانس دیا ہے اور لوگ آپ کی طرف آئے ہیں؟ جو اگر آپ ریگولر پروگرامنگ کی بات کریں تو آئی وڈ سے کہ ہمارے جو شرکت مومنین جو فزیکلی آئے ہیں پروگرام میں شرکت کی ہے، آئی وڈ سے اراؤنڈ گڈ 30% ہیز بین یوتھ. خاص طور پہ ہمارے ہاں جو لیڈیز کے سیکشن ہے اس میں بچیوں کی جن ایج گروپس کا آپ نے ذکر کیا ان کی ایک بڑی تعداد اس ایج گروپ سے ہوتی ہے. میں یقیناً کہوں گا لڑکوں میں کم، مگر خواتین بچیوں زیادہ انوالو ہیں، زیادہ ان کی پریزنس رہی ہے ہمارے. ڈاکٹر صاحب، جمیل صاحب، یہ تو پوری دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارے گھر کی بچیاں، بیٹیاں زیادہ بہتر انداز میں پڑھ بھی رہی ہیں، زیادہ بہتر انداز میں دینی اور دنیاوی دونوں طرف بہت اچھے انداز میں مائل ہیں. ہمیں جو فکر ہے، جو اب تک ہم عزا خانوں کی صورتحال، امام بارگاہوں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارا نوجوان دین تو اس کو پتا ہے، سارا اس کو اصول دین، فروع دین دونوں پتا ہے، لیکن وہ بارگاہوں کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے. رہا پہلے عشرے کی بات، تو پہلے عشرے میں تو جتنے 28-30 سینٹر ہیں وہ سب پیک ہوتے ہیں. ہم سے آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، پیک ہوتے ہیں، بلکہ باہر تک لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے بھی آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں 200-250 کی جگہ ہے اور 400-500 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں امام بارگاہ میں. ہم صرف پہلے عشرے کی یا دوسرے عشرے کی بات نہیں کر رہے، ہم سالہ سال ایسی ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے ہم نوجوان ہماری طرف آئے، اور صرف دینی تعلیم نہیں، ہم دنیاوی لحاظ سے بھی تھوڑا سا کچھ ایسے کام کریں کہ جس سے جو آج کا بچہ ہے وہ ہماری طرف اٹریکٹ کرے.
نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے. بچوں کو آنا چاہیے اور ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس سے ان کی انٹرسٹ بھی بڑھے. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم اتنا ہارڈ ہے کہ اب جیسے ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں اور ان کو میں خود کو میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے ان کے ہوم ورکس اور ہر چیز ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو دین کی طرف اور اسکول کی طرف کرنا. لیکن یہ ہے کہ ہماری پلاننگ ہے, انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں مشکل ہوئی ہے. جب کووڈ ہو جائے گا تو ہم گرلز کے لیے الگ پروگرام رکھیں گے, بوائز کے لیے الگ رکھیں گے, اور جس طرح سے جمیل نے فرمایا کہ ہم نے الگ سے پروگرام کیے اور اچھی خاصی اس میں پارٹیسپیشن ہوئے بچوں کی. اور جو والنٹیئر ہیں ہمارے ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی محنت کر رہے ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ والدین کو بھی لینا پڑے گا اس میں شیئر کہ وہ پش کریں بچوں کو. مطلب اس میں آپ نے والدین سے کبھی ڈسکس کی, کوئی ایسا پروگرام رکھا کہ جس میں پیرنٹس میٹنگ ہو, مجلس نہیں میٹنگ ہو, اور اس میں آپ ڈسکس کریں, ان سے باتیں کریں؟ نہیں ایسا کوئی ہوا نہیں ہے, کیونکہ پھر میں کہوں گا کہ ہم 2018 میں ہمارا امام بارگاہ بنا ہے, 2020 میں کووڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم آن لائن کر سکتے ہیں اس پہ ایسا؟ آن لائن ہم نے کیے ہیں پروگرام, اور انشاءاللہ یہ سب پلاننگ جو ہے ٹیبل پہ ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے سالوں میں دعا سینٹر کے انشاءاللہ مثالی امام بارگاہ بنے گا. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہمیشہ ہم نے محسوس کیا اور ہماری پلان میں بھی یہ شامل تھا, کیونکہ درہم ریجن میں کافی مومنین کی موونگ ہو رہی ہے, بہت مومنین آ گئے ہیں, اور اس کا مطلب کہ ہمارا جینا اور مرنا بھی اسی زمین پہ ہے. تو آنے والے سالوں میں ایک اور اچھا اور مناسب بریل پلان ہونا کمیونٹی کی نیڈز میں شامل ہے, اور اس پہ ہم لوگ ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد اچھی خبر دیں گے. یہ تمام پلانز ہمارے ہوتے ہیں, مگر اللہ اور اہل بیت کی منظوری ضروری ہونی چاہیے, اور آپ کی سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. نہیں, آپ کے ساتھ قائم ٹی وی ہم وقت کھڑا ہے, آپ کبھی بھی آواز دیں گے قائم ٹی وی آپ کے پاس موجود ہوگا. اور آپ کی جتنے بھی, ویسے بھی ہم ابھی آپ نے جمیل بھائی نے ذکر کیا کہ ہم بچوں کے الگ سے پروگرام کرتے ہیں, وہ سارے پروگرام میں ہم نے دیکھے ہیں اور ٹی وی پہ بھی آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ نے جو سوشل میڈیا پہ ڈلے وہ سارے پروگرام دیکھے کہ نوجوان آپ کے یہاں بچے پڑھنے والے وہاں آتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں. لیکن میں صرف وہ پڑھنے والے بچوں تک محدود نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں اس چیزوں کو. آپ اٹینڈنس کی بات کر رہے ہیں, ہاں, انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے, لیکن اس کے لیے میں نے کہا نا ایسے پروگرام ہو جس میں بچے اٹریکٹ ہوں, جس میں کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوں, ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بھی ہوں, اور ریلیجس بھی ہوں. جی, تو ہمارا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, ہم نے شروع ہی بچوں کے پروگرام سے کیا تھا. نہیں لیاقت بھائی, وہ میں بالکل اس بات کی تائید کروں گا, اور مومنین کی کثیر تعداد اس بات سے واقف ہے کہ دعا سینٹر کی مینجمنٹ میں بہت زیادہ ذہین اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ. میں جس ڈائریکشن میں لانا چاہ رہا تھا وہ اب مجھے کھل کے بولنا پڑے کہ گورنمنٹ نے یہاں بڑی فیسلٹیز دے رکھی ہیں کہ اگر آپ کوئی کمیونٹی سینٹر کے نام پر کوئی کام کریں اور اس میں جو مختلف سرکل ہیں اس پہ آپ جائیں, آپ اویئرنیس کا پروگرام چلائیں, آپ سٹی کی بہتری کے لیے آپ کوئی موو کرتے ہیں گرین اینڈ کلین سٹی کے نام سے. سمر کے ٹائم پہ, ابھی تو ونٹر ہے ظاہر ہے, برف سے ہوئے چاروں طرف, لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے جس سے آپ کے جو بزرگ ہیں, جو اچھی خاصی عمر کے, میری جیسی عمر کے لوگ ہیں, 60+ ہیں, وہ اگر جیسے ہماری ایک کمیونٹی میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, اس طرف لانا نہیں چاہ رہا تھا, وہ ان کے عبادت گاہ نے اپنے بزرگوں کو کہا کہ بھائی یہ حصہ, یہ اتنا حصہ ہے آپ کا, اور آپ اس پہ صفائی کریں. میں جب دیکھتا ہوں مختلف علاقوں میں جا کے, اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا نہیں, ہمارا کمیونٹی ورک ہے اور اس میں ہماری ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے کہ ہماری واک ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ میں یہ گاربیج بیگ ہے, ہم وہ گاربیج اٹھا کے اس میں ڈال بھی رہے ہوتے ہیں, جو پتے ہیں گرین پتے گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے ڈال رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہ سب چیزیں صاف ستھری ہوتی ہیں. اور اس کا فائدہ دوسرا یہ ہے کہ جو گزرنے والی گاڑیاں اس میں جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا دیگر کمیونٹی کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری اس کوشش کو سراہتے ہیں. بحیثیت کمیونٹی کی ان کو بڑا اپریسیشن ملتا ہے. تو اگر دعا ایجیکس میں ظاہر ہے, ایسٹ اینڈ میں ایجیکس میں ایک ہی امام بارگاہ, بڑا منظم, بڑا آرگنائز امام بارگاہ ہے.
अगर एजेक सेंटर में समर के टाइम पे खाली दुआ सेंटर की एक कैप पहने हुए 5-6 बुजुर्ग, और वो हाथ में काले बैग हो और वो उठाते फिर रहे हो, सफाई करते फिर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, तो ये एक अच्छा तासुर हमारा यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे, यहाँ कम्युनिटी लेवल पे भी जाएगा कि हम कनाडा को ओन कर रहे हैं, ये कनाडा हमारा अपना मुल्क है अपना, और ये एजेक्स या जो भी है वो हमारा अपना शहर है। नहीं भाई, आप बेसिक आया तो चीजें। अच्छा जमील, सॉरी मीर, मुझे कुछ सो अब आपके कहने से मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ। सो दुआ सेंटर जब फिजिकली हमने इमामबारगाह काम किया, उससे पहले से हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कम्युनिटी की आउटरीच पे चल रहे हैं, जिसमें फूड ड्राइव्स, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, ये तमाम ये मुस्तकिल हमारी रमज़ान में और ख़ास मौक़ों पे ये हमारी चलती रही, जिससे हम अपनी जो कम्युनिटी है उसको रीच करते रहें। और ये बात आपकी यकीनन है इम्पॉर्टेंट कि हमें अपनी लोकल जो इंतज़ामिया है, लोकल जो शहर है, उनसे भी इंटरेक्ट करना है। बट यू नो ये सारी चीज़ें यकीनन अच्छी हैं और की जानी चाहिए, और इंशाल्लाह करेंगे एक once we get out of this pandemic, जहाँ पे कि हमारे पास हम यकीनन फिजिकल रिसोर्सेज की कमी रही है, क्योंकि लोग इतना निकलना नहीं चाहते, कम्युनिटी में इतना वो नहीं होना चाहते, तो ये थोड़ा सा सेटबैक हुआ है हमें, मगर इंशाल्लाह आपकी तमाम मशवरे, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का हो, चाहे कम्युनिटी सर्विसेज का, इंटरेक्शन का हो लोकल बॉडी से, ये अच्छा है, यकीनन होना चाहिए। हमारा फोकस, क्योंकि हम आपके सामने ही है कि अभी 2018 के दिसंबर में ही हमने शुरू किया है, तो हमारा फोकस इस वक्त ये था कि हम मजहबी तौर पे अच्छे से अच्छे प्रोग्राम और अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकें, अच्छी उलमा को ज़्यादा से ज़्यादा जिनको लोग पसंद करते हैं, ताकि लोग शरीक हों, उनकी लोगों की शिरकत बढ़े। हमने ऐसे उलमा को भी बुलाया, ऐसे पढ़ने वालों को, ज़ाकिरीन को, जिनको यूथ पसंद करते हैं। मगर जितनी भी आपने बातें पॉइंट आउट की हैं, आई एम श्योर दे हैव वैल्यू, एंड इंशाल्लाह once we get out of this pandemic we'll move towards the resurrection. जमील हसन साहब और लियाकत तालपुर साहब, आपकी कोशिशें, आपकी काविशें बहुत अच्छी हैं, और ज़ाहिर है 2018 में आपने इमामबारगाह बनाया, लेकिन आप तवील अरसे से आप लोग यहाँ क़याम पज़ीर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक के जो आपका 10-15 साल, 20 साल का, 25 साल की जो भी अरसा हुआ है कनाडा में आके, वो सामने रखें, तो आप क्या समझते हैं हम 25-30 साल बाद कहाँ खड़े होंगे और हमारी क्या पोजीशन होगी? हम अपने बच्चों और नौजवानों को कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, इसमें ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है और पेरेंट्स को इसमें बहुत ही ज्यादा जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे जमील साहब ने कहा कि हम लोग थर्सडे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन हो गए, हमारे पहले इमाम बारगाह में होते थे। तो इंशाल्लाह हमें नहजुल बलागा पे अब लेक्चर शुरू कराने वाले हैं इंग्लिश में, तो उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को भेजें। तो पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन से ही बच्चे जो है वो रिलीजन की तरफ आते रहेंगे। और मैं बिलीव है मेरा कि अज़ा खाना ही तरबियत है। जब यहाँ पे आएंगे तो इंशाल्लाह वो 2050 क्या 3000 तक इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और हमारी दुआ है कि हमारी आने वाली नस्लें इस इदारे से फायदा उठाएं और इसको एक मिसाली इदारा बनाएं। बिल्कुल, आप लियाकत साहब, माशाल्लाह से आप लोगों के बहुत इरादे बहुत पुरज़्म हैं और बड़े आप लोग मजबूत बुनियादों पे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक प्लानिंग कर रखी है। कुदरती एक वबा आ गई, जिसकी वजह से कुछ तब्दीलियाँ आई हैं प्रोग्राम में आपके, और कुछ मुश्किलात पेश आई हैं, लेकिन इसमें एक गुंजाइश तो बनती है कि हम इस बात को बगौर देखें कि हम अभी तक जो हमारे यहाँ सूरत हाल रही है, उसमें हम 25 से 40 साल के नौजवान को अपनी तरफ लाने में थोड़ा-सा हमें कमी हुई है, और उसको बेहतर बनाने, देखें यहाँ सिर्फ दीनी तालीम का इशू नहीं है,
ایشو یہ ہے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہاں پروفیشنل بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, پھر اس کے علاوہ اپنے اپنے فیلڈ میں انہوں نے بیچلرز اور ماسٹر بھی کیے ہیں, لیکن بارگاہ کا اور ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے, سینٹرز کا ان کا آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور ہم کسی, جیسے میں اس طرح بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا بنا ہوتا تو ہم بہت آرام سے, ہمارے پاس پوری ڈیٹیل ہوتی کہ ہمارے اس سال اتنے بچوں نے گریڈ پاس کیا ہے, آج اس سال ہمارے اتنے بچوں نے گریجویشن کی ہے, اس سال ہمارے بچوں نے ماسٹر کیا ہے. اسی میں ایک حساس موضوع کی طرف بھی لانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے بچے ظاہر تھوڑا سا کچھ ادھر ادھر راہ سے ہٹے بھی ہیں, اور اس کی واضح مثال کی ہے, کچھ بچوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے شادیاں بھی ادھر ادھر کی ہیں, جس سے کہ ظاہر مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کو بھی فوکس رکھنا ہے. صرف اس پہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ تھوڑا سا اپنا ایفرٹ بتائیں کہ آپ کس طرح سے اپنے ان کو واپس اسی راہ پہ جو صراط مستقیم ہے اس پہ لا سکیں گے. تو ایسے پلان, کوئی ایسا منصوبہ کچھ ہے آپ کے ذہنوں میں؟ جی جمیل جمیل بھائی, آپ بڑے ذخیرہ ذہن کے مالک ہیں, کچھ اس پہ آپ گائیڈ لائن دیں. نیر بھائی, جیسے آپ نے کہا یہ بڑا ٹاپک, یہ بڑا کرٹیکل ہے. اس کے اوپر ایک یا دو افراد یا ایک یا دو ادارے کوئی حاصل کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. آئی تھنک ہمیں منحص القوم اس پہ کام کرنا پڑے گا. مگر بہرحال ہماری جو ہم اپنے طور پہ جو چیز کرنا چاہتے ہیں, ایک تو میں اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن دے دوں کہ یہ ساری اسٹیٹسٹکس والنٹری ہے. ہمارے پاس ہم لوگوں سے سوال پوچھ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ لوگ ان کا جواب دیں یا صحیح دیں. بٹ ان اینی کیس وہ ایک ایفرٹ ہے جس سے فرق پڑ سکتا ہے فیوچر میں. ہم اپنے ایفرٹس کو فوکس کر سکتے ہیں مختلف ایج گروپس پہ, اور ان پہ جو میکسیمم ایک ادارہ کر سکتا ہے نیئر بھائی, وہ یہ کہ ایسے مواقع فراہم کریں جہاں پہ اس پرٹیکولر ایج گروپ کو آپ ایڈریس کریں. فار ایگزامپل, آپ کا کہنا ہے 18 سے 25 سال, تو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے فار ایگزامپل ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا تو ہم ایسے فوکس گروپس بنائیں, ان بچوں کو بلائیں ان کو, اور ان سے پوچھیں کہ کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو سینٹر سے جوڑ سکتی ہے, کس زبان میں آپ مجلس سننا پسند کریں گے, آپ کن ٹاپکس کو سننا پسند کریں گے. اگر ہم اس لیول تک جا سکیں اور فوکس گروپس کر سکیں بچوں کے, so then it would be something that we can address specific age groups. ابھی تک کیا ہوا ہے اس پہ؟ کچھ بھی نہیں. مگر میں نے جیسے کہا یہ ایک ادارے کے اوپر منحصر نہیں ہے, پوری کمیونٹی کو اس میں شامل ہونا پڑے گا. میں جب کینیڈا آیا 2001 میں, تو میرے ماموں ہیں یہاں, کیسے رضوی صاحب, اسی میں جمیل بھائی بالکل وہ اسی سوال کی طرف آتا ہے. ان کا مجھ سے یہ کہنا, پروگرام ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں, تو کمیونٹی کے ممبران کے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ ادارے کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ ہوں اور کیا خدمات سر انجام دیں؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے مجھ سے آتے ہی کہا دیکھو بیٹا, تم 200% شیعہ ہوگے تو تمہارا بیٹا شاید 80% ہو جائے. تو یہ پوری کمیونٹی کو کام کرنا ہے. ہم ایز اے میں بھی والد ہوں, میرے بھی بچے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان بچوں کو لے کے سینٹر میں آؤں. میرے بچے والنٹیئر کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے ان کی ایج بڑی ہوتی جاتی ہے ان کی سوچ بدل رہی ہے. ان کی سوچ یہ ہو رہی ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہے, فلانے ڈاکٹر صاحب کو, فلانے عالم صاحب کو, فلانے مولوی کو, ان کو سننا ہے, میرے لیے یہ کافی ہے. ایز پیرنٹس ہمیں بچوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کی ذہنی نشو نما انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے, مگر آپ کے دل میں عقیدہ اور محبت جب تک آپ فرش پہ نہیں بیٹھیں گے اذا خانے کے نہیں بڑھے گا. ایز اے کمیونٹی, ایز اے پیرنٹ, مجھے
اپنے جو ادارے ہیں ان سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ میرے بچے جو اس ایج کے لیے آپ ان کے لیے کیا کریں. دیکھیں یہ دنیا سپلائی اور ڈیمانڈ کی ہے. اگر میں یا میر صاحب ایز دعا سینٹر ایز اے پرووائڈر ہم کام کر رہے ہیں سروس کے, تو اگر ہم سے لوگ ایکس وائی زیڈ سروس مانگیں گے, جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا, آپ اس کے لیے کیا سوچتے ہیں, اگر ایسے ہی جو کمیونٹی ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کرے تو ہمیں ڈائریکشن میں مدد ملے گی, نہ صرف ڈائریکشن میں بلکہ اس سے کمیونٹی پارٹیسپیشن بھی بڑھے گی. It is something, وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ it takes a village to raise a child. تو یہ پورا ولیج, یہ پوری کمیونٹی جب تک مل کے کام نہیں کرے گی, سارے ادارے مل کے کام نہیں کریں گے, جو آپ کی خواہش ہے, جو آپ کا ویژن ہے 2050 کا کہ جہاں ہمارے بچے ہمارے شیعہ قوم ہوں, وہاں تک پہنچنا مشکل ہوگا. That's what I think, but I do agree with all the things that you have pointed out, and I'm sure at some point of time, once we have enough resources, inshallah ہم ضرور اس پہ کام کریں گے. لیاقت بھائی اور جمیل بھائی, آپ دوست, میں لیاقت بھائی پہلے سوال کروں گا کہ آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو کہ وہ امام بارگاہ کے ساتھ کس طرح سے انٹریکشن ہو, یا اپنے بچوں کو کس طرح تربیت دیں تو ان کے دل میں محبت اہل بیت جو موجود ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے, پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, میں جیسے جمیل نے کہا بچوں کو فرش اعضاء پہ لانا پڑے گا پیرنٹس کو, کیونکہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, ہم نے فرش بھی بچھا دیا ہے اور والنٹیئر بھی ہمارے بیٹھے ہوئے خدمت کے لیے. اب پیرنٹس پہ ہے, کمیونٹی پہ ہے کہ اپنے بچوں کو لے آئیں, اور ایک دفعہ فرش پہ انشاءاللہ آنا شروع کریں گے تو پھر بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ. تو ان کو گھر میں وہ چیزیں ہیں, وہ ظاہر ہے ان کی جو دماغی تربیت ہے گھر سے ہو, تو وہ پیرنٹ کیا کریں کہ بچے جو ہے وہ بارگاہ کی طرف مائل ہوں. جی جمیل بھائی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں اگین ماں باپ سے زیادہ بچے کو کوئی نہیں جانتا. یس, میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کو کس قسم کے اسپیچز یا مجالس پسند ہیں, کس کو وہ سنتا ہے. تو میرے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے سینٹر سے یہ ڈیمانڈ کروں کہ بھائی میرا جو بچہ ہے اس کو اس قسم کے لیکچر سننے ہیں, اس کو اس قسم کی ٹاپک پہ انفارمیشن چاہیے, اس کو اس قسم کے پروگرام چاہیے, تاکہ جو اگر اس کو ایز اے بزنس ماڈل دیکھیں تو یہ سینٹر جو ہیں پرووائڈرز آف سروس ہیں. جس سروس کی ڈیمانڈ ہوگی وہ انہیں پرووائڈ کرنی ہوگی. آج سے 5 سال پہلے کتنے سینٹرز یوٹیوب پہ پروگرام کرتے تھے؟ آئی تھنک ہارڈلی یعنی, مگر آج سب کرتے ہیں. وجہ یہ کہ اس کی ڈیمانڈ ہے. لوگوں نے یہ باتیں سینٹرز تک پہنچائیں کہ آپ ہمیں یہ گھر پہ بیٹھ کے دیکھنے کا موقع دیں, کیونکہ ہم بیمار ہیں, ہم نہیں آ سکتے, ہم جاب پہ ہیں, ہم جاب سے نہیں نکل سکتے, مگر سن سکتے ہیں مختلف ڈیمانڈ میں. تو سینٹرز نے یہ کیا. اسی طرح اگر جو کنزیومر ہے, جو والدین ہیں, وہ سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو بہتر, اگر وہ یہ سمجھیں, وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں, وہ سینٹر سے ڈیمانڈ کریں اپنے کہ ہمیں اس قسم کی پروگرامنگ چاہیے, ہمیں اس قسم کی اسپیچز چاہیے, ہمیں اس قسم کے انٹریکٹیو ڈسکشنز چاہیے, تو آئی ایم شیور سینٹرز کو بھی آسانی ہوگی اس مشکل کو, اس مسئلے کو ایڈریس کرنے. I think that working together is the best solution. نہیں, یہ بالکل ٹھیک آپ نے بجائے ارشاد فرمایا. اور جو ہماری کمیونٹی کے افراد ہمارے اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ دعا سینٹر کی تمام ظاہر خوبیوں سے واقف ہیں کہ کس انداز میں, کس بہتر انداز میں انہوں نے تمام پروگرام آرگنائز کیے ہیں. کووڈ کے باوجود انہوں نے کچھ اویئرنیس کی بھی کمپین چلائی, اور اس میں ہیلتھ سیکٹر میں بھی میسیجز دیے کہ ہمیں کس طرح سے اس وبا سے محفوظ رہنا چاہیے. ساری ایکٹیویٹیز ظاہر ہے نوجوانوں بچوں کے جو پروگرام کرتے آئے ہیں وہ بھی اپنی جگہ. میں اسی کے ساتھ ہی اپنے تمام مومنین سے جہاں بھی ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا. جب ہم انڈیا پاکستان میں تھے تو وہاں ہمارے کانوں میں اذان کی آواز گونجتی تھی, اور
जब हम बेसिक चीज सुनते थे कि अल्लाह अकबर और फिर उसमें खुदा की वहदानियत, अहादियत की गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर रिसालत में आपकी की गवाही कि वो आखिरी नबी, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, ये सारी जो हम अजान की आवाज सुनते थे, तो ज़ाहिर है कि वो एक जहन में रोजाना जारी अजान की आवाज तो जहन में खुद ब खुद वो काम करता है और एक सर्कल बन जाता है और एक सोच बन जाती है। तो क्या ऐसा अच्छा नहीं होगा कि हम अपने घरों में किसी एक वक्त अजान, जो जो वक्त है अजान का, हम घर में अपने अजान लगाएं किसी एक वक्त। आप नहीं, मगरिब का वक्त मुनासिब है, आप मगरिब के वक्त अजान लगाइए घर में, उसकी बरक़ात देखें और उसकी बरक़ात से आप ये महसूस करेंगे कि आपके बच्चों की ज़हनी जो तरक्की है उसमें कुछ बेहतरी आ रही है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर रोज़ाना ये अमल करेंगे और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लंबी-चौड़ी उनको वहाँ तकरीर सुनाएँ। कायम टीवी से भी अज़ान आती है, कायम टीवी लगा लें, यूट्यूब से किसी जगह जाके अज़ान लगा लें। उसके बाद एक छोटी-सी कोई मनक़बत जिसमें फ़ज़ाइल या मसाइब या नोहा, सलाम जो भी है, वो एक छोटा-सा 3-4 मिनट का, कि बच्चों का ज़हन आहिस्ता-आहिस्ता उस तरफ माइल होना शुरू करेगा और वो सोचेंगे, समझेंगे। ज़हन में कहते हैं कि आप कोई जैसे हमारी माँ, हम जब चलते थे, घुटने बल गिरने की कोशिश होती थी, तो वो या अली मदद, तो या अली मदद हमारी घुट्टियों में पड़ गया, हमारी रगों में बैठ गया और हम या अली मदद हर जगह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं जमील भाई और जो तालपुर साहब हैं, मैं बहुत सारी जो इनकी काविशें हैं, उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और मैं उसी तरफ लाना चाह रहा था। ज़ाहिर है कोविड की वजह से कुछ चीज़ें रुकी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले अरसे में, आने वाले दिनों में मुझे यकीन है इस बात का कि कोविड के बावजूद पूरा डाटा ये ऑर्गेनाइज़ करेंगे और उस डाटा के ज़रिए अपने यूथ तक, अपने नौजवानों तक कोई बेहतर अंदाज में उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और नौजवानों को माइल करेंगे जो हमारे हमउम्र लोग हैं और बारगाह से दूर हैं, उनको कम्युनिटी सर्विस और सोशल सर्विस के ज़रिए आगे लाने की कोशिश करेंगे। हमें यकीन है क्योंकि अभी सिर्फ 4 साल का अरसा हुआ है। दुआ सेंटर को कोई इतना लंबा तवील वक़्त नहीं हुआ और दुआ उसमें से भी 2 साल कोविड नज़र हो गए, 2 साल इन लोगों ने तमाम तर सलाहियतों के साथ इतना काम किया है। जमील साहब, लियाकत साहब, आप लोगों के साथ गुफ्तगू अधूरी रही। इंशाल्लाह आइंदा फिर कभी हम इस मौजू पे बात करेंगे भी हमारा, ताकि आप हेल्थ सेक्टर में आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका में हमने मराकज़ अज़दारी में प्रोग्राम किया था, वहाँ अमेरिका में, लेकिन उनको ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा हो गया, उन्होंने अपने यहाँ छोटे-छोटे हेल्थ के मरकज़ खोले हुए हैं। तो इन फ्यूचर जब आपकी बिल्डिंग बड़ी होगी, तो मैं सिर्फ ज़हन में सोच डाल रहा हूँ आपके कि आप कम्युनिटी के लिए इन सेक्टर्स में जाके काम कर सकते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अवेयरनेस की कैंपेन चला सकते हैं और जो बच्चों का स्कोप है, टारगेट है, उस टारगेट को हासिल करने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह से अपने दरमियान से किसी एक को, ज़ाहिर हमें एक-दूसरे का हाथ थाम के चलना है। हम यहाँ एक कम्युनिटी बन रही है हमारी। हमारे बहुत कम लोग हैं जिनके करीबी अज़ा और अक़रबा यहाँ मौजूद हैं। तो हम आपस में आने वाले दिनों में ये सब जो यहाँ रह रहे हैं, ये आपस में एक-दूसरे के अज़ा और अक़रबा होंगे। तो हमें एक-दूसरे का हाथ थाम के आगे चलना है। क्या आप मैसेज पूरी कम्युनिटी के लिए दे रहे हूँ मैं, कि हमें आगे बढ़ना है, एक-दूसरे का हाथ पकड़ के, एक-दूसरे के हाथ का सहारा बन के आगे चलना है। हमें किसी अपने कम्युनिटी मेंबर को जो हम सब में हमसे बेहतर हो, उसको आगे लाएँ, जो कि यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, एमपी, एमपीपी, सिटी के दीगर इदारों में तो फ़ाल किरदार अदा कर सके और हम एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में दुनिया के सामने आ सके कि जो कि शिया कम्युनिटी एक बहुत बेहतर अंदाज में कैनेडियन सिटीज़न है और कनाडा की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। जी, जमील भाई, लियाकत भाई, आप लोग कोई अलविदाई कमेंट्स इस पे करना चाहें तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह, हाज़िर हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया नैयर भाई। मैं आपके टीवी के तवज्जुह से सारे मोमिनीन से अपील करता हूँ कि दुआ सेंटर की जितनी हो सके हेल्प करें
اور انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور دعا سینٹر کو ایک مثالی امام بارگاہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ جمیل بھائی آپ کچھ؟ نہیں بس بہت شکریہ قائم ٹی وی کا، نیر بھائی آپ کا۔ نہیں قائم ٹی وی کے حوالے سے نہیں، جو ہم آج کی تھیم ہے اس پہ مزید کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں مزید دیکھیں، میں وہیں سے ایک جو گفتگو میں نے تھوڑی سی شروع کی تھی، میں اسی کی طرف کرنا چاہوں گا کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ۔ اگر ہم کسی بھی بچے کو مذہب اور دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں میں اور دینی طریقے سے دونوں سے کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ایز اے کمیونٹی کام کرنا پڑے گا۔ ادارے پرووائڈر ہیں سروسز کے، جو ماں باپ ہیں، جو فیملیز ہیں، جو بچے خود ہیں، یوتھ خود ہے، وہ کنزیومرز ہیں ان سروسز۔ think of it as a business model۔ آپ جو مانگیں گے وہ ہمیں آپ کو دینا ہوگا۔ let's work on that and let's work together۔ it is important کہ ہم interactions کریں، it is important کہ ہم dialogues کریں۔ آپ نے جو چند باتیں کہیں اس سے یقیناً ہمارے ذہنوں میں بھی کچھ آئیڈیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوئی تو یقیناً اس میں پیش رفت ہوگی۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، قائم ٹی وی کو، قائم ٹیم کے تمام شرکا کو، تمام دوستوں کو اور ہمارے معزز شرکا جو دعا سینٹر کے ہیں، جو ابھی یہاں موجود ہیں اور جو دعا سینٹر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے بہتری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے ہماری تمام تر دعاؤں کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اجازت۔ خدا حافظ جناب۔ کربلا